بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 5ویں پارے کی ابتدا میں سورہ نساء ہی کا تسلسل چلا آ رہا ہے۔ ان آیات کے اندر خاندانی روابط اور بالخصوص میاں بیوی کے ازدواجی امور پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اختلافات رونما ہونے کی صورت میں اس کے طریقے حل کو پیش کیا گیا ہے اور مصالحت کے اصول کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ فرمان باری تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایوں سے، اجنبی ہمسایوں سے اور پہلو کے ساتھی سے، اور راہ کے مسافر سے، اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام و کنیز، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ آیت بالا میں 10 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ جو آیت ابھی پڑھی گئی ہے اس میں 10 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی نسبت ہم خود کا جائزہ لیں اور ہم انہیں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ فرمان باری تعالی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پس کیا حال ہوگا جس وقت کی ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو ان تمام لوگوں پر گواہ بنا کر آئیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنی تو آپ رو پڑے۔ کیا ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجوہات پر غور کیے ہیں؟ اس پارے میں حق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے یہودیوں کے بعض نظریات سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ ان کی دروغ گوئی، حسد و جلن کو واضح کیا گیا ہے۔ لہذا دور حاضر میں رونما ہونے والے ان کے کرتوتوں کا اسی تناظر میں موازنہ کریں۔ فرمان باری تعالی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے مجرد تمنا کرنے کی ممانعت ہے تو مرد و زن کے مابین شرعی فوارق کے انکار کرنے والے اور امتیازات کو ختم کرنے کی گہار لگانے والے اور مرد و زن میں مساوات کا مطالبہ کرنے والے کیوں کر درست ہو سکتے ہیں؟ فرمان باری تعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ کر رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اوپر ذکر کردہ آیت کریمہ میں، جو آیت کریمہ ابھی پڑھی گئی، اس میں حقداروں کو ان کی امانتیں پہنچانے پر گفتگو ہوئی ہے، اور لوگوں کے مابین فیصلے کے وقت انصاف کرنے کا حکم ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں تربیت اولاد کی امانت، مالی امانت، ذاتی امانت کو ٹٹولیں، اپنے اندر ان امانتوں کو ٹٹولیں اور لوگوں کے مابین اپنے فیصلے صادر کرنے پر غور کریں۔
چاہے آپ قاضی ہوں یا دو لوگوں کے مابین حکم کی حیثیت سے ہوں یا پھر لوگوں کے اقوال کی سماعت پر فیصلہ کرنے والے ہوں، اگرچہ وہ مخالف دوسرے ملت کے ماننے والے ہی کیوں نہ ہوں، یاد رہے کہ اللہ تعالی ہم سے ہر حالت میں عدل و انصاف ہی چاہتے ہیں۔ اس پارے کے اندر اللہ، اس کے رسول اور ولاۃ امر یعنی حکمرانوں کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے، اور اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ تنازع ہونے کی صورت میں اصل مرجع کتاب و سنت ہی ہوں گے۔ اس بارے میں یہی بتایا گیا ہے کہ شریعت الہی کو فیصل نہ ماننا اور لوگوں کو اس سے سختی سے روکنا یہ مومنین کی صفات نہیں ہے، منافقین کی صفات میں سے ہیں۔ اس بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر سر تسلیم خم کر دینا واجب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، اب چوں چرا کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ اس صورت میں قرآن کو بلا تدبر پڑھنے اور اس پر عمل نہ کرنے والوں کے صراحت کے ساتھ نکیر کی گئی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ میں ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ اس بارے میں دشمنوں سے محتاط رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ضرورت کے وقت اگر کوئی مانے نہ ہو تو ایسی صورت میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے کی بھی ترغیب ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جہاد کے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ ہم علماء ربانیین سے مشورہ کریں، علماء ربانیین سے علم حاصل کریں۔ جلد بازی کرنا جہاد کے لیے نکلنے میں اور اپنے جذبات کا فیصلہ سننا یہ اسلام کی بدنامی کا سبب ہوتا ہے۔ جہاد لوگوں کو خوف و ہراس میں ڈالنے کے لیے نہیں فرض کیا گیا ہے، جہاد لوگوں کو امن و امان کی فضا بنانے کے لیے اور لوگوں کو امن و امان کی فضا میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے۔ لوگوں کے لیے امن و شانتی کے پیغام کے لیے جہاد کی فرضیت ہے۔ جہاد لوگوں کے خون بہانے کے لیے نہیں ہے۔ جہاد کے لیے جلد بازی کرنے سے اور جذباتی فیصلوں کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کے ہم سبب نہ بنے۔ اسلام کہتا ہے جس نے ایک نفس کو، جس نے ایک جان کو ناحق طریقے سے قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کے قتل کر دیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو ہم جہاد کے لیے نکلنے میں علماء ربانیین کے اشارے کا انتظار کریں۔ ان کے اشارے اور ان کے فیصلے کے بغیر جو جہاد کیا جائے گا وہ جہاد اسلامی جہاد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بارے میں شیطان کے خطرات اور ہمارے اغوا کرنے پر اس کی حرص پر بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس بارے میں ناحق مومن کے قتل کے خطرات اور اس پر بڑے وعید کی صراحت آئی ہے۔ اس پارے کے اندر دوران سفر نماز کے قصر کرنے کے بعض احکام، اسی طرح سے نماز خوف کے چند کیفیات کا بھی بیان وارد ہے۔ اس سورت کے آخری چوتھائی میں ازدواجی زندگی کے بعض احکام جیسے میاں بیوی میں اختلاف، عدل و انصاف اور جدائی وغیرہ کو اللہ کی مراقبت سے جوڑ کر تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس جانب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں اسلام کے خاندانی نظام کی تنظیم اور خاندان میں لوگوں کو کردار کی تقسیم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسلام نے کس طرح سے خاندانی نظام کو منظم کیا ہے، خاندان میں لوگوں کے کردار کو کس طرح سے تقسیم کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور ہم یہ بھی جان لیں کہ مرد کی قوامیت، مرد کی نگرانی کا تذکرہ سورہ نساء کے اندر ہے، اور سورہ نساء ہم جانتے ہیں وہ سورت ہے جس میں
عورتوں کے حقوق کے بیان کا اہتمام کیا گیا ہے، عورتوں کے حقوق کی حفاظت جس میں کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر مرد کی قوامیت کا یا اس کی نگرانی کا تذکرہ صنف نازک کے خلاف ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ مرد قوام ہے تو اس فیصلے کی وجہ سے عورتوں پر ظلم کیا گیا، ہرگز نہیں۔ یہ ایسی صورت میں یہ بات ہوئی ہے جس کے اندر عورتوں کے حقوق کا اہتمام ہے، اس کے اندر حقوق نسواں کی خصوصی حمایت جو ہے اس صورت میں کی گئی ہے، اور وہاں پر مرد کے قوامیت اور نگرانی کا تذکرہ ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قوامیت صنف نازک کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اس کا صنف نازک کے خلاف ہونے کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ اس جز میں یا اس پارے میں منافقین اور دشمنان اسلام سے ان کی ولایت و دوستی، اطاعت کے تئیں ان کی کاہلی اور آخرت میں ان کے انجام کا تذکرہ کئی بار ہوا ہے، لہذا ہم ان کی روش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ اس جز کے اندر منافقین کی دشمنان اسلام سے ولایت و دوستی کا تذکرہ ہوا ہے، اطاعت کے سلسلے میں ان کی کاہلی کا تذکرہ ہوا ہے، اور آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا کئی بار اس جز کے اندر یہ تذکرہ ہوا ہے، لہذا ہمیں منافقین کی روش اختیار کرنے سے اجتناب کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھ کر ان تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔